السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین محترم، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام یوم وصال، یوم وفات، یوم شہادت امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا دن ہے، اور بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام آپ کی شہادت کے سلسلے میں اور آپ کے یوم وفات کے سلسلے میں آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کی شہادت کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، آج میں نے خطبے میں جس آیت مسنونہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس آیت میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا ذکر فرمایا، صحابہ کا ذکر فرمایا، کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحبت میں رہے، ایمان لائے، حضور کی سنگت، حضور کی معیت میں رہے، حضور کی صحبت میں رہے۔ اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کے اوصاف کا ذکر فرمایا، کہ کہا کہ یہ میرے محبوب پر ایمان لائے اور میرے حبیب کی صحبت میں رہے، اور اللہ نے آگے فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابل بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، کرم فرمانے والے ایک دوسرے پر۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں آقا علیہ السلام کے اصحاب کے اوصاف کا ذکر فرمایا، اور آج ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں یہ شخصیت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ رسول اللہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خسر ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ دوسرے خلیفہ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نشست میں جن کو جنت کی بشارت دی، 10 احباب کو، 10 اشخاص کو، ان میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، آپ کی سیرت طیبہ کے کچھ واقعات اور پہلوحات میں آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ پہلے آپ کا جو نام نامی ہے وہ عمر ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام خطاب ہے، اس وجہ سے آپ کو عمر بن الخطاب کہا جاتا ہے، خطاب کے بیٹے کہا جاتا ہے۔ تو آپ کا نام عمر ہے، آپ کے والد کا نام خطاب ہے، اور آپ کا جو لقب ہے فاروق، یہ فاروق کا جو لقب ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے عطا فرمایا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو لقب فاروق عطا فرمایا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا۔ یہ لقب فاروق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا اپنی زبان مبارکہ سے۔ ولادت کے تعلق سے سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ واقع فیل کے تقریباً 13 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی، اور ولادت بسعادت کے بعد اسلام کے لیے، یعنی جب آپ اسلام میں داخل ہوئے، ایمان لائے آپ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر کے ذریعے سے یا ابو جہل کے ذریعے سے، مولا جو تجھے پسند ہو
اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور اسلام کو قوت عطا فرما۔ اور ایک روایت میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خاص طور پر لے کر اللہ کے حضور دعا کی، اللہم اعز الاسلام بالعمر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر دعا فرمائی کہ حدیث میں موجود ہے کہ اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خاص طور پر اللہ رب العالمین کے حضور لے کر دعا فرمائی۔ تو بات پتہ چلتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ذات سے بارگاہ الہیہ میں اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مولا سے حضرت عمر کو مانگا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر کیا ہیں؟ دعائے رسول ہے۔ حضرت عمر کیا ہیں؟ مراد رسول ہے کہ آقا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر دعا کی، اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت و طاقت عطا فرما، خاص طور پر نام لے کر دعا فرمائے۔ حضور نے آج دعا کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن اسلام کو اپنے قبول فرمایا۔ یہ دعائے مصطفیٰ ہے۔ حضرت عمر کیا ہیں؟ دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، جب آپ نے اسلام کو قبول کیا اور اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، کیونکہ حضور نے دعا کی اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کی یعنی اسلام کو طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما، سربلندی کی عطا فرما، عزت عطا فرما۔ حضور کی یہ دعا تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن سرکار کی جب دعا ہوئی، دوسرے دن حضرت عمر جب اسلام قبول کیے، اور روایتوں میں آیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہے حق پر ہیں۔ تو اس وقت حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ یہ چھپ کر نماز کیوں پڑھی جائے، اب علانیہ طور پر نماز کو قائم کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ظاہری طور پر جو ہے نا اس وقت لوگوں نے ظاہری طور پر نماز کو ادا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد یہ قوت، یہ عزت، یہ عظمت اسلام کو عطا فرمائی گئی۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا تھا، روایت میں آیا کہ اس سے قبل 39 مردوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ جب اسلام کو قبول کیے تو آپ 40ویں شخص ہوئے، یعنی آپ سے پہلے 39 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، اور خواتین میں تقریباً جو ہے نا 43 عورتوں نے جو ہے نا ایک روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، یعنی 39 مرد اور 43 عورتوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ اور آپ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے وہ فضائل و مناقب بھی ہیں، احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے، فرمایا قال سے۔ ایک مقام پر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستے کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس راستے کو بدل دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے عمر کے دل اور زبان پر اللہ رب العالمین نے حق جاری فرمایا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ حق کی جانب سے ہوتے ہیں، اور حضرت عمر کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نکلتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ مناقب، یہ فضائل حضور کی زبان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکلے ہیں۔ اور ایک روایت میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے پچھلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، صاحب الہام لوگ ہوا کرتے تھے، حضور نے فرمایا میری امت میں اگر کوئی محدث ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمایا۔ اور مشکات المصابیح کے اندر کی روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سو گیا اور عالم خواب میں مجھے ایک دودھ کا پیالہ میرے سامنے پیش کیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اس دودھ کے پیالے کو اٹھایا اور اس کے دودھ کے پیالے کو میں نے پیا، اتنا پیا سیراب ہو گیا، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ دودھ میرے انگلیوں کے ناخنوں سے، یہ پوروں سے جو ہے یہ دودھ باہر نکل رہا ہے، اتنا دودھ میں نے پیا، یعنی اتنا سیراب ہوا کہ وہ دودھ جو ہے میرے جسم کے، میرے ہاتھوں کی انگلیوں سے، ناخنوں سے جو ہے نا وہ دودھ باہر نکل رہا ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے وہ جو پیالہ میں جو دودھ بچا ہوا تھا میں نے وہ حضرت عمر کو عطا فرمایا، کہ حضور نے یہ خواب دیکھا صحابہ کرام کے سامنے، صبح جو ہے اس خواب کی یعنی خواب کو بیان فرمایا، اور کسی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ
یہ خواب کی تعبیر کیا ہے فرمایا، یعنی آپ نے دودھ پیا اور آپ نے اتنا دودھ پیا، اتنا سیراب ہوئے کہ آپ کی انگلیوں کے ناخنوں سے جو ہے، پوروں سے جو ہے دودھ باہر نکل رہا ہے، پھر آپ نے اس پیالے میں بچا ہوا دودھ حضرت عمر کو عطا فرمایا، حضور یہ بتائیے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام فرمایا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس خواب کی تعبیر علم ہے فرمایا، علم ہے فرمایا۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہوتی ہے کہ بچے کی ابتدائی جو غذا ہوتی ہے، جو جسمانی جو غذا ہوتی ہے بچے کی، وہ دودھ ہوتی ہے، اور روحانیت کی جو غذا ہوتی ہے پہلی، وہ علم ہوتا ہے۔ اور جس طرح بچے کو دودھ ملنے سے اس کی جسم کی نشو نما ہوتی ہے، جسمانی نشو نما ہوتی ہے، اس طرح علم ملنے سے اور بندے کی روحانی جو ہے نشو نما ہوتی ہے۔ تو حضور پاک نے بتایا کہ میں نے اپنا علم جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو یہ فضائل، یہ مناقب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اور حتیٰ کہ ایک روایت میں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت عمر کی رائے موجود ہے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں حضرت عمر کی رائے موجود ہے۔ اور روایتوں میں آیا ہے، بعض روایتوں میں یہاں تک بھی آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب کوئی بات ہوتی تو جو اصحاب رسول جو ہے اپنی اپنی رائے پیش کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی رائے پیش کرتے تھے۔ تو ایسا ہوتا کہ کسی کی رائے الگ ہوتی، عمر کی رائے ان سے جدا الگ ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق جو ہے قرآن مجید کو نازل فرمایا کرتا۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے موجود ہیں۔ اور روایتوں میں آیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کتنا اچھا ہوتا کہ ہم جو ہے مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بنا لیتے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پیش کی حضور پاک کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین نے اسی وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق قرآن مجید کو نازل فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مصلی بنا لیا جائے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ آپ جو ہے اپنے ازواج مطہرات کو، امہات المؤمنین کو پردے کا حکم عطا فرماتے تھے، کیونکہ آپ کی مجلس میں رسول اللہ ہر کوئی شخص آتا ہے تو پردے کا حکم عطا فرما دیتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں یہ رائے پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ہی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق اللہ رب العالمین نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور فرمایا کہ جو ہے وہ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم عطا فرما دے۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے پیش کی۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو نازل فرماتا۔ آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے اور اتنی محبت اور عشق رسول سے سرشار تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روایت میں یہاں تک آیا، تفسیر میں بات موجود ہے، آپ کے زمانے میں اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بقید حیات میں ہیں، اور اس وقت میں ایک منافق جس کا نام بشر تھا اور ایک یہودی کے ساتھ کچھ جو اس کا معاملہ ہو گیا، تو کسی زمین کا مسئلہ تھا، تو اس یہودی نے کہا کہ چلو بھائی یہ فیصلہ جو ہے، کیونکہ وہ مسلمان جو منافق ہو تھا، بعد منافق ہو گیا، وہ منافق شخص اور یہودی کے درمیان کوئی زمین کو لے کر کوئی مسئلہ بنا، تو اس وقت جو ہے نا وہ یہودی نے کہا کہ کیوں نہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور حضور پاک علیہ السلام سے فیصلہ کروا لیں گے، آپ کے نبی سے، آپ کے رسول سے فیصلہ کروا لیں گے۔ تو اس وقت جو ہے وہ منافق جو تھا بشر، اس نے کہا کہ جو ہے کیوں نہ ہم آپ کے جو ہے قبیلے کے جو سردار ہیں کعب بن اشرف، اس کے پاس جائیں گے، وہاں فیصلہ کروا لیں گے۔ اس یہودی جانتا تھا کہ کعب بن اشرف جو ہے ہمارے قبیلے یہود کا، لیکن وہ جو ہے نا مال لے کر، پیسہ لے کر جو ہے فیصلے غلط بھی کرتا ہے، کسی کے اور کے حق میں فیصلے کر دیتا ہے، مال لے کر، پیسے لے کر فیصلے بدلنے والا۔ اس یہودی نے کہا بھائی آپ کے محمد رسول اللہ کے پاس جائیں گے، آپ کے نبی کے پاس جائیں گے، وہ فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ منافق نے تیار ہو گیا، اس کے بعد میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ مسئلہ پیش کیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو حق تھا آقا علیہ السلام نے وہ فیصلہ کیا اور کہا کہ یہ زمین، یہ معاملہ جو ہے اس یہودی کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ وہی حق تھا، آقا علیہ السلام نے فیصلہ کیا۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ جو منافق تھا بشر،
آقا علیہ السلام کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ تیار نہیں ہوا، راضی نہیں ہوا، کہا کہ میں یہ فیصلے کو نہیں مانتا، چلو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں گے، وہ فیصلہ کرائیں گے، وہ فیصلہ کریں گے، ان کے پاس جا کے فیصلہ کروا لیں گے۔ اس یہودی نے کہا بھئی آپ کے نبی، آپ کے رسول کے پاس فیصلہ ہو چکا ہے، پھر حضرت عمر کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ منافق نے کہا نہیں، عمر کے پاس جائیں گے۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی، دل میں یہ بات تھی کہ اشداء علی الکفار، عمر جو ہے کافروں کے مقابل بڑے سخت ہیں، اب فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے عمر۔ یہ دونوں مل کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور وہ منافق بھی، وہ بھی حاضر ہوا اور مسئلہ پیش کیا۔ تو اس وقت اس یہودی نے کہا کہ دیکھیے عمر، ہم تو جو ہے آپ کے نبی کے پاس گئے اور فیصلہ آپ کے نبی محمد رسول اللہ نے کر دیا ہے، اور فیصلہ بھی وہ میرے حق میں ہو چکا ہے، مگر یہ شخص جو ہے نا ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام آپ کے نبی و رسول کے فیصلے کے بعد اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہے، آپ کے پاس آیا ہے دوبارہ یہ مسئلہ لے کر، آپ فیصلہ کر رہے ہیں اس کا۔ تو اس وقت میں اس یہودی کی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنی، اس کی تصدیق کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے اس جو ہے منافق سے پوچھا، بشر سے پوچھا، کہا کہ کیا یہ شخص کہہ رہا ہے یہودی، یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، اس کی تصدیق کرو تم۔ تو اس وقت اس منافق نے کہا ہاں بالکل، ہم گئے تھے محمد رسول اللہ کے پاس اور ہم نے فیصلہ کروایا، اور حضور نبی کریم نے جب فیصلہ کیا تو اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، میں اس پہ اتفاق نہیں رکھتا، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ فیصلہ کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے، فرمایا ٹھیک ہے ابھی ٹھہر، تیرا فیصلہ کروں گا۔ اندر گئے، تلوار نکالا اور اس کی گردن مار دی۔ فرمایا کہ جو محمد رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا، اس فیصلے کے بعد بھی وہ اور فیصلے کی جو ہے کوشش کرتا ہے، تو دیکھے یہ فیصلہ حضور کر دیں، اس کے بعد اگر کوئی حضور کے فیصلے پہ راضی نہ ہو، عمر کا یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ اکبر۔ اس وقت مدینہ پاک میں بات اڑ گئی کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو جو ہے نا قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جو ہے یہ آیت مبارکہ حضور پاک علیہ السلام کی میں نے ذات مبارکہ پہ نازل فرمائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، فرمایا ابھی وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا اپنے ہر معاملے میں جب تک کہ آپ کو حاکم نہ جانے، آپ کے فیصلے پہ راضی نہ ہو جائے۔ تو سبحان اللہ، اتنی محبت، اتنا عشق رسول حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے اندر تھا۔ یہ وجہ تھی کہ آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے، اور جب بوسہ دینے کی بات آتی تو حجر اسود سے مخاطب ہو کے فرماتے کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ میرا نفع تیرے ہاتھ میں ہے، نہ نقصان میرا تیرے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا نہ نفع میرا تیرے پاس ہے، نہ نقصان میرا تیرے پاس ہے۔ فرمایا میں تجھ کو اس لیے چومتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا۔ یہ محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر تھی۔ آئیے معزز ناظرین، سامعین محترم، آپ کے جو دورہ خلافت ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے، اور جب آپ نے خلافت کی جو ہے نا باغ دور سنبھالی، اور آدھی دنیا سے زائد حصے پر آپ کی جو ہے نا خلافت رہی، آپ کا دبدبہ رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کا جو معاملہ رہا، اتنا جو ہے نا خلافت کا معاملہ رہا کہ آدھی دنیا سے زائد حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں رہا۔ کئی فتوحات آپ کے زمانے دور خلافت میں ہوئے، تقریباً 10 سال، یعنی 10 سال سے زائد، یعنی 10 سال یعنی 6 ماہ 4 دن تقریباً جو ہے آپ کی دور خلافت کا وقفہ رہا، اتنی مدت رہی، اور ایسے عظیم کارنامے آپ کے دور خلافت میں ہوئے۔ آئیے معزز ناظرین، سامعین محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب دور خلافت ہے، اور صبح کے وقت میں جو لوگ جو مسائل لے کے آتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسائل کو پورا کیا کرتے تھے، لوگوں کی ضرورتوں کو جو مسائل لے کے آتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی واقعات میں یہ بھی موجود ہے کہ رات کا وقت ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفہ وقت ہیں اور خلیفۃ رسول اللہ ہیں، لیکن جب رات کا وقت ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حلیے کو بدلتے، اپنے بھیس کو بدلتے تھے، عام آدمیوں کی طرح جو ہے آپ لباس کو پہنتے، اور اپنے حلیے کو، اپنے چہرے کو بدل کر جو ہے آپ حلیے کو بدل کر جو ہے نا اپنے لباس کو بدل کر، حلیے کو بدل کر رات کے وقت میں نکلا کرتے تھے۔ آپ جو ہے گلیوں سے گزرتے تھے یہ جاننے کے لیے کہ میری رعایا میں، آپ کے اس دور خلافت میں، کہ کوئی شخص پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی مجبور تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تک نہیں ہے،
کوئی پریشان حال تو نہیں ہے؟ کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں بھیس بدل کر اس لیے نکلتے تھے؟ ہو سکتا ہے بھائی کوئی ضرورت مند اپنی حاجت کو لے کر میرے پاس دن کے اوقات میں آتا ہو، میرے دربار میں آتا ہو، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جو شرمندگی کی وجہ سے میری دربار تک آ نہیں سکتا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں جو ہے آپ لباس کو بدل کر رعایا کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ تو اسی دور خلافت میں آپ کے جو ہے اپنے معمول کے مطابق جب آپ جو ہے رات کے وقت میں اپنا بھیس بدل کر نکلے اور گلیوں سے گزر رہے مدینہ پاک کی، اس وقت میں آپ نے دیکھا ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ایک گھر کے اندر ماں اور بیٹی دونوں گفتگو کر رہے ہیں، ماں اور بیٹی دونوں گفتگو کر رہے ہیں، اور ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی یہ کہتی کہ امی جان کہ آپ نے جو ہے خلیفہ برحق حضرت عمر کا یہ فرمان نہیں سنا کہ دودھ کو خالص بیچا جائے، دودھ میں پانی نہ ملایا جائے؟ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹی اب کیا عمر دیکھنے کے لیے آیا ہے؟ ملا دے دودھ میں پانی۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ امی جان عمر کا فرمان ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، خالص دودھ بیچا جائے۔ اگر عمر نہیں دیکھتے ہیں تو اللہ تو دیکھتا ہے نا، فرمائے اللہ تو دیکھ رہا ہے، عمر نہیں ہے تو کیا وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ کی سیرت پہ یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دروازے کے باہر کھڑے ماں اور بیٹی کی یہ دونوں گفتگو کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے، اور اس وقت اپنے غلام کو فرمایا کہ دیکھو صبح جو ہے نا اس گھر کے پورے حالات کا جائزہ لے کر میرے پاس آنا۔ اس کے بعد میں ہوا کہ جب صبح آپ کے دربار میں جو ہے وہ گھر کا پورا جائزہ لے کر جو ہے حالات معلوم کر کے جب پیش کیا گیا، کہا کہ جو ہے وہ گھر میں جو بچی ہے وہ بیوہ ہے، ایک روایت میں یہ کہ بیوہ ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا جو اس کی ماں ہے، اور یہ کہنے والے نے آ کر یہ آپ کو بتایا کہ وہ عورت جو بچی ہے بڑی نیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس خاتون کو نہیں دیکھا، اس بچی کو نہیں دیکھا، آپ نے جب اس کے اوصاف کا ذکر سنا، بچی بڑی نیک ہے، شریف ہے، اور جو ہے اس کے تذکرے کو سن کے فوراً بیوہ بھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا حکم دیا کہ جاؤ اس لڑکی کو میرے دربار میں بلایا جائے۔ اس کے بعد میں جب اس لڑکی کو بلایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے شہزادوں کو بلا کے فرمایا کہ کون ہے جو اس سے نکاح کر لے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کے ایک فرزند حضرت عاصم جو ہے نا اس وقت وہ اٹھے اور آپ نے جو ہے اس خاتون سے نکاح کیا۔ اس وقت حضرت عمر نے فرمایا تھا اپنے شہزادوں کو بلا کر کہ کون ہے اس لڑکی سے نکاح کرے، اللہ رب العالمین اس کے بطن سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ یہ بات جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہی، جس کو صاحب شارح مشکات حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں جو ہے نا مرقات المفاتیح کے اندر جو ہے آپ نے یہ روایت کو لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس خاتون سے کون ہے نکاح کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بطن سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ تو اس وقت میں آپ کے فرزند حضرت عاصم آگے بڑھے اور آپ نے جو ہے اس خاتون سے نکاح کیا، اس لڑکی سے نکاح کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو جو ہے اس بچی کو جو ہے وہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لڑکی عطا فرمائی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پوتری تھی، یعنی آپ کے بیٹے کی بیٹی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس سے کون ہے نکاح کر لے گا، اللہ اس سے نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اس میں برکت عطا فرما دے۔ تو اس وقت اس حضرت عمر کے بیٹے نے جب نکاح کیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو ایک لڑکی تولد ہوئی، اور وہ لڑکی کا نکاح یہ عبد العزیز سے ہوا۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر بن عبد العزیز، یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز، یعنی عبد العزیز حضرت عمر کے والد ہیں، اور جن کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو ایک لڑکی عطا کیا۔ اس لڑکی کا نکاح حضرت عمر بن عبد العزیز کے والد سے ہوا، اور بعد میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں تولد ہوئے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ اب دیکھیے آپ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی بیٹی کے بیٹے ہوتے ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز۔ تو اندازہ لگائیے کہ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جو ہے نا عورت کے ذریعے سے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ تو اس بعد میں حضرت عمر بن عبد العزیز اس گھر میں تولد ہوئے۔ تو معزز ناظرین، سامعین محترم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اونچا مقام ہے اور بڑی آپ کی عظمت و شان ہے، اور جن کے متعلق جو ہے نا کئی صحابہ کرام نے آپ کی شان میں جو ہے نا کئی صحابہ نے خراج عقیدت کو پیش فرمایا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کا قول میں آپ کو بتاتا چلوں، جس کو امام طبرانی نے
المعجم میں اس روایت کو نقل فرمایا. حضرت مولا علی شیر خدا سیدنا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب نیکیوں کا ذکر کیا جائے، کس کا؟ جب نیکیوں کا ذکر کیا جائے تو حضرت عمر کا ذکر ضرور مقدم کیا جائے. تو پتہ چلا حضرت علی نے فرمایا جب نیکیوں کا ذکر کیا جائے تو اس وقت جو ہے حضرت عمر کا ذکر جو ہے سب سے پہلوں میں کیا جائے. فرمایا حضرت عمر کا ذکر یعنی ضرور مقدم کیا جائے، پہلوں میں کیا جائے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عمر کا علم ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور تمام زمین کے زندوں کا علم دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو حضرت عمر کے علم کا پلہ جو ہے وہ بھاری ہوگا. فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ابو بکر نے نہ دنیا چاہی نہ دنیا نے ان کو چاہا. یہ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر نے نہ دنیا چاہی نہ دنیا نے ان کو چاہا، اور حضرت عمر کو دنیا نے چاہا مگر حضرت عمر نے دنیا کو پسند نہیں فرمایا. تو یہ خراج عقیدت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پیش فرمایا. آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، آپ کی شہادت کا ایک مختصر واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب دور خلافت میں آپ کے اس وقت میں جو ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اپنے غلام کو لے کر، اور وہ غلام جو تھا مجوسی تھا جس کا نام ابو لولو فیروز مجوسی غلام تھا، بدبخت. تو اب مغیرہ بن شعبہ نے جب لا کے پیش کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں تو وہ غلام جو حضرت عمر کی بارگاہ میں آ کر اپنے مالک کی شکایت کی. حضرت مغیرہ بن شعبہ کی شکایت کی کہ میرا مالک مجھ سے اتنے جو ہے رقم طلب کرتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مغیرہ بن شعبہ کو بلائے، پوچھا کہ کیا معاملہ؟ فرمایا کہ میں اس سے روزانہ ایک روایت میں کہ 2 درہم یا 4 درہم جو ہے اسے اجرت طلب کرتا ہوں یہ میرے غلام سے. تو حضرت عمر نے اس مجوسی غلام ابو لولو فیروز سے کہا کہ بھئی تیرے پاس کئی ہنر ہے، تو نخاج بھی ہے، تو بڑائی کا کام بھی کرتا ہے، کوئی اور بھی تیرے کو بہت سارے کام آتے ہیں، تیرے لیے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے جو تو اب مغیرہ بن شعبہ کو نہ دے سکے. یعنی تیرے اندر اتنا ہنر ہے کہ تو یہ 2-4 دینار روز کے دینا تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، بڑی آسان بات ہے، تو دے سکتا ہے تو دے دے. فرمایا تو اس مجوسی غلام کو غصہ آیا کہ وہ اس نیت سے آیا تھا کہ شاید عمر جو ہے یہ میرے لیے فیصلہ میرے لیے فرما دیں گے اور مغیرہ بن شعبہ کو کچھ کہہ دیں گے، میرا فائدہ ہو جائے گا. لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حق سمجھا، جو حق جانا، جو دیکھا، آپ نے اس کو بیان فرما دیا. کہا کہ تیرے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں، تو کما کے دے سکتا ہے، کئی ہنر تیرے پاس ہے، تو نخاج بھی ہے، بڑائی کا کام بھی کرنے والا ہے، اور تیرے اندر ہنر ہے، اور تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ 2-4 رقم 2-4 دینار تو روز اپنے مالک کو مغیرہ بن شعبہ کو دے سکے، تیرے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں. تو اس وقت سے حضرت مغیرہ بن شعبہ کا وہ غلام ابو لولو فیروز جو مجوسی تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی اس نے دل میں رکھ لی، اور اس نے کیا کیا؟ بدلہ لینے کے لیے جو ہے نا کئی بار آپ کے پاس آتا، ایک بات کہہ کے گیا. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں آ کے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی تیار کروں گا جس کا ذکر لوگ ہمیشہ کرتے رہیں گے. میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کروں گا جس کا ذکر لوگ ہمیشہ کرتے رہیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جانے کے بعد، وہ مجوسی غلام جانے کے بعد اپنے اصحاب کے سامنے کہا کہ یہ دیکھو یہ جو ہے مجھے دھمکی دے کر جا رہا ہے. لیکن اس کے بعد حضرت عمر نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے یہ آگے کیا کرنے والا ہے. یہ انہیں جو ہے آپ کو دھمکی دے کر گیا، آپ جانتے تھے، لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں کی. اتفاق سے یہ ہوا اس کے بعد میں کہ وہ جو مجوسی غلام تھا اس نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کے لیے اپنے خنجر کو جو ہے ساری رات اس نے تیزاب میں رکھ کر، جب صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ صفوں کو درست کرتے، اور درست کروانے کے بعد جب جماعت کے لیے نماز کی امامت کے لیے کھڑے رہ گئے، اس وقت آپ نے جب امامت یعنی مصلی پر کھڑے رہ کے نماز کو آپ نے شروع کی، اسی وقت ہی جو ہے ابو لولو فیروز مجوسی جو غلام تھا وہ جو ہے نا صف اول میں آ گیا، اور آپ کو نماز کے دوران ہی آپ پر جو ہے اس زہر آلودہ خنجر سے آپ پر اس نے حملہ کیا. اس وقت آپ جو ہے نا زخمی ہو گئے، اور اس مصلی کی اسی قیام میں، اسی حالت میں آگے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آگے بڑھ کر نماز کو مکمل فرمایا. اس کے بعد نماز پڑھانے کے بعد وہ مجوسی غلام وہ جو ہے جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر کے وہ نکل کے جا رہا تھا، اور کئی صحابہ کرام اس کو روکنا چاہے تو وہ کئی لوگوں کو زخمی کیا، اور اس میں جو ہے کئی صحابہ کرام بعد میں شہید بھی ہو گئے جب اس کو پکڑنے کی کوشش کی. اور اس وقت اس نے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے ہلاک کر لیا اس نے، لیکن کسی کے ہاتھ نہیں آیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب یعنی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے کر گئے. اس کے بعد آپ کو جو بھی دوا دی جاتی تھی وہ زخم کی جگہ سے نکل کے باہر آ جاتی. دودھ پلایا جاتا تو اس زخم کی جگہ سے وہ دودھ اسی طرح باہر نکل آتا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہونے کے 3 دن بعد آپ جو ہے 1 محرم الحرام کو آپ نے شہادت پائی، اور آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں آپ مدفن ہوئے. ایک روایت میں بات ہے کہ جس وقت آپ زخمی ہوئے تھے اور جب تکلیف بڑھ گئی اور جب دوا پلائی جاتی تو وہ زخموں کی جگہ سے نکل کے باہر آ جاتی، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ ایک کام کرو کہ جاؤ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور ان سے میرا معروضہ رکھ دینا. بی بی عائشہ صدیقہ سے کہہ دینا کہ آپ نے جو اپنے لیے جو جگہ رکھی ہے وہ اگر مجھے عطا فرما دیں تو میں، آپ اپنے فرزند سے کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ کی بارگاہ میں جاؤ، جا کے عرض کرنا کہ حضور کے پہلو میں جو جگہ ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے رکھی تھی، اس وقت فرمایا کہ جاؤ بی بی عائشہ سے وہ جگہ پوچھنا، اگر بی بی عائشہ وہ جگہ میرے لیے عطا کر دیں تو مجھے حضور کے پہلو میں، حضور کے قرب میں مدفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، بی بی عائشہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا، آپ کے والد گرامی کی وہ خواہش کو پیش کیا کہ میرے ابا جان کی یہ خواہش ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے قرب میں مدفن ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جب سنی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. فرمایا کہ جاؤ عبداللہ، میں وہ جگہ کو اپنے اوپر آپ کے والد کو فوقیت دیتی ہوں، وہ جگہ ان کو عطا فرما دیتی ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے فرزند گئے اور جا کے یہ جواب سنایا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جگہ عطا فرما دی. سبحان اللہ. دیکھیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور بعد از وفات بھی، ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی، عالم برزخ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں. ایک روایت جس کو صاحب مشکات نے مشکات المصابیح کے اندر روایت کو نقل فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے باہر تشریف لائے، اور جب باہر تشریف لائے تو دائیں ہاتھ میں، آقا علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا، اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ ہم اسی طرح بروز محشر اٹھیں گے. فرمایا سبحان اللہ. تو آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ حضور کے پہلو میں کون مدفن ہونے والے ہیں، تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ سرکار نے دونوں صحابہ کے، حضرت ابو بکر حضرت عمر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے فرمایا، پکڑ کے فرمایا کہ کل بروز محشر ہم اسی طرح اٹھیں گے. فرمایا تو سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اگر عمر مبارک بھی دیکھا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 63 سال، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 63 سال جس وقت آپ شہید ہوئے. تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے آپ کی شہادت کے ضمن میں رکھی گئی ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست دعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو جمیع خلفائے راشدین اور حضور پاک علیہ السلام کے اصحاب سے اور حضور پاک علیہ السلام کی اہل بیت کے اطہار سے محبت کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ.